أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل آمنت بالله صدق الله العظيم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا فرجي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فوزن الحضور لسات الصلاة وعلام حديث الرسول بشير الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندائے پروردگار ہم امت احمد نبی دوست دار جان یارہ تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است ابوبکر ہم جوابا عمر در طواف ہو عثمان آب زمزم علی حج اکبر است گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام کی سارا پیر کامل کامل آرا رحمان ہزار بار بشویم دہن سے مشک و غلا کنوز نام دوئی گفتن قوال بیدریست اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود محمود آقائے نامدار بنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم ہادی اسکول خیر رسول احمد مجتبی آقائے نعمت تاجدار ختم نبوت حضور جان جانا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا بڑا فضل و احسان ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو حضور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل، یہ قل جاء الحق وزهق الباطل کہ باطل چلا گیا اور حق آ گیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں غلام اس آیت کی تکمیل کے لیے سولی چڑھ گئے۔ سینکڑوں حضور علیہ السلام کے غلام اس حکم کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو جنہوں نے راہ خدا میں شہید کروا دیا، جنہوں نے اپنے بیوی بچے مال و عیال کو چھوڑا، جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، ہجرت کر کے حضور علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے آئے، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں تشریف لے آئے، اور جن میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے، اور آپ نے ایک ذرہ تک بھی اپنے گھر میں نہیں چھوڑا کہ جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں، بلکہ جب حضور علیہ السلام کا حکم ہوا تو آپ بارگاہ رسالت مآب میں جب حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا کہ صدیق بتاؤ کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو گھر کی دیواروں کے اوپر ہاتھ پھیر پھیر کے چیک کرتا تھا، کوئی سوئی تو گھر میں باقی نہیں رہ گئی، ہر کچھ رہا خدا میں، جو کچھ تھا جو اللہ نے دیا تھا وہ سارے کا سارا خدا میں دے دیا۔
اللہ کی بارگاہ میں ملی۔ اس وقت اسلام کو ضرورت تھی، بڑی شدت سے اسلام کو ضرورت تھی کہ اسلام میں کوئی حقیقی معنوں میں جرأت اور بہادری اور دلیری والا اور جناب بڑا رجال، بڑا کوئی نامور پہلوان جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارک ہے، حضور نے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عمر بن الخطاب کے ذریعے سے، اسلام کو عمر بن الخطاب کے سبب سے عزت عطا فرما۔ ٹھیک ہے، یہ قیامت تک یہ باقی رہے گی بات، پہلے انسان سے لے کر آخری بندے تک، آخری بندہ جو قرب قیامت پیدا ہوگا پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک جس کو بھی عزت ملے گی وہ اسلام کی وجہ سے ملے گی۔ بولیے جی، کس کی وجہ سے ملے گی؟ جس کو عزت ملے گی اسلام کی وجہ سے ملے گی۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے، ایک شخص ایسا ہے، پوری دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں ان کو جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ عمر فاروق وہ ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن الخطاب کے ذریعے اسلام کو جو ہے وہ عزت عطا فرما۔ اب یہ جو با ہے نا جی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یہ جو با ہے، با کئی معنوں کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے جی، کئی معنی ہیں با کئی معنوں میں استعمال ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو با ہے نا، یہاں پر با سببی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور با یہاں پہ بن ہی نہیں سکتی۔ تو مقصد اس کا ترجمہ کہیں سے بھی آپ کر رہے ہیں، یہ با سببی ہے، مطلب اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے سبب سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کمال مقام اور مرتبہ سے اتنا فروغیات کو عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی شانیں عطا فرما دی کہ آپ مراد رسول تو ہیں ہی ہیں، آپ مرید رسول بھی ہیں، مراد رسول بھی ہیں، لیکن آپ وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ پوری دنیا میں آنے والے انسانوں کو حضور نے فرمایا کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی عزت تلاش کرنا چاہے اسے صرف ہو ہی نہیں سکتی۔ جس کو عزت ملے گی اسلام کی وجہ سے ملے گی، جس کو مقام اور مرتبہ ملے گا اسلام کی وجہ سے ملے گا۔ لیکن کیسی بات ہے کہ ہر شخص کو عزت ملے اسلام کی وجہ سے، لیکن اسلام کو عزت ملے عمر فاروق کی وجہ سے۔ بات تو یہ ہے نا کہ اپنی اتنی بڑی قربانی دے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ پہ آ گئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا کیوں سچا نہیں ہے؟ ہمارا دین سچا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں، اعلان میں عبادت کیوں نہیں کرتے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا کہ ابھی صحابہ میرے جو یہ غلام ہے، یہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کی تعداد چند 39 تھے اس وقت، چند ان کی تعداد ہے، 40 میں مسلمان تھے سب کا فرق گیا۔ تو آپ نے کہا کہ چند مسلمان ہیں تو کفاروں کا ہجوم ہے تو وہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، جب یہ نماز پڑھیں گے، جب یہ جناب والا اپنی عبادات کریں گے، نوافل ادا کریں گے تو وہ ان کے اوپر جناب ظلم و ستم کریں گے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی تلوار نکالی، ننگی تلوار کے ساتھ آپ نے گھومنا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ آج ہم اعلانیہ عبادت کریں گے، یہ وہ مرد مجاہد ہے سیدنا فاروق اعظم۔ آپ نے کہا کہ آج ہم اعلانیہ عبادت کریں گے، یا رسول اللہ آج ہم چھپ کے نہیں عبادت کریں گے، اعلانیہ عبادت کریں گے۔ آپ نے صحابہ کرام کو لیا، حضور علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرمائے تو آپ جناب بیت اللہ شریف کے اندر آ گئے تو سیدنا فاروق اعظم نے ننگی تلوار اپنے گلے میں لٹکا دی اور کہا کہ آج اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو تو وہ میدان میں آ کے فاروق اعظم کا مقابلہ کر لے، وہ آ کے اسلام کا راستہ روک لے، وہ آگے جناب والا آج مسلمانوں کو اذیت پہنچائے۔ میرے اللہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھو، میں اور آپ بڑی راحت کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اگر ہم ان معمولات کی طرف جائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کون سی قربانیاں عطا فرمائی، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود انہوں نے کہا ہاں ہم مسلمان ہیں۔ میں نے اور آپ نے قربانی ایک بھی نہیں دی، ایک قربانی بھی نہیں میں نے اور آپ نے دی، اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔
ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، قربانی ہم نے کوئی نہیں دی، بس ایسے نام کہ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ خدا کی قسم یہ یاد رکھو، مسلمان کو ہم وقت قربانی کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ مسلمان ہے ہی وہ جو کسی قربانی سے دریغ نہ کرے، جو کسی قربانی سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹے، بلکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مشکل پیش آ جائے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قربانی نالائق آ جائے، وہ میدان عمل میں انسان نظر آئے، وہ مسلمان ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہے کہ اچھے دن ہو تو جناب میں بھی غلام رسول ہوں، میں بھی جناب حضور کا غلام ہوں، میں بھی کلمہ پڑھنے والا ہوں، اور اگر مشکل دن آ جائے تو انسان کو دعا کے جناب بھاگ جائے۔ یہ مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمانی وہ ہے کہ عروج کے بھی تیار ہے اور زوال کے بھی یار ہے، جو بھی یاد ہو۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ جو حضور کا پڑھ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر بندہ جب کلمہ پڑھ لے نا مسلمان ہو جائے، اس کی مثال اس اونٹ کے جیسی ہے جس کی نکیر اس کے جناب ناک میں ہو اور اس کی مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، وہ مالک جہاں پہ چاہے اس اونٹ کو لے جائے۔ حضور نے فرمایا جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر تمہاری مثال اس اونٹ کی جیسی ہے جس کی جناب نکیر اور جس کی مہار اس کے مالک میں ہے، اور ہماری جو نکیلیں ہیں وہ تو مالک کے ہاتھ میں ہے نا۔ ہم تو مسلمان ہیں، اب جو شریعت کہتی جائے گی ہمیں ماننا پڑے گا، کیونکہ مسلمان جو ہے۔ یہاں پہ جناب اگر اتنے بندہ بیزار ہو جائے، میں بڑے تکلیف کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں سن رہا تھا کہ ایک بہت معروف اینکر جناب وہ کہہ رہی تھی کہ اب مسلمان ہونے کے لیے مجھے دوپٹہ لینا پڑے گا۔ جی مجھے اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں مجھے دوپٹہ لینا پڑے گا سر کے اوپر۔ میں نے کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی، یہ مغربی تہذیب ہے جس نے تمہیں اتنا عیاش پرست کر دیا۔ میں نے کہا ہاں لینا پڑے گا، بتانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں لینا پڑے گا، کیونکہ یہ کافروں کی بیٹیوں کا طرز عمل ہے۔ مسلمانوں کی جو بیٹیاں ہیں ان کو دوپٹہ لینا پڑے گا سر کے اوپر، ان کو پردہ کرنا پڑے گا جو مسلمانوں کی بیٹی ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں حضور کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ حاتم تائی کے یہ بیٹے تھے، آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں حضور کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، اور کہتے تھے کہ میں نے اپنے ملازمین سے کہہ رکھا تھا کہ گھوڑے تیار رکھو، جب صحابہ اکرام اس علاقے کو فتح کرتے ہوئے آئیں گے نا تو میں ان کے جھنڈے دیکھوں گا، میں یہاں سے شام کی طرف بھاگ جاؤں گا، میں کلمہ نہیں حضور کا پڑھوں گا۔ قسم اٹھا رکھی تھی، لیکن جب صحابہ اکرام آئے وہاں پہ تو عدی بن حاتم جو ہے وہاں سے بھاگ گئے شام کی طرف۔ تو وہاں پر جب باغ دوڑ بچی تو جناب حاتم تائی کی بیٹی جو ہے وہ گرفتار ہو گئی، قیدی بن گئی۔ اور صحابہ کرام نے جب قیدیوں کو لیا تو مدینے میں آ گئے تو عدی بن حاتم کی بہن اور حاتم تائی کی بیٹی قیدی ہو کے نا حضور کی بارگاہ میں آ گئی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے دیکھا کہ اس بچی کے سر کے اوپر چادر نہیں، تو وہ چادر حضور نے عطا فرمائی جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ چادر حضور نے فرمایا بتاؤ بیٹی تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کالی کمرے کی چادر اتاری، وہ چادر جس کی قسم قرآن دے، اللہ کا قرآن جس کی قسم دے، میرے آقا مولا نے وہ چادر اٹھا کر اس بیٹی کو عطا فرما دی۔ اس نے کہا جی میں تو دشمن کی بیٹی ہوں۔ میرے آقا مولا نے فرمایا کہ مجھے رب نے فرق کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، اپنی ہو یا دشمن کی ہو بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ وہ آقا مولا ہمارے جو دشمن کی بیٹیوں کے سر کے اوپر بھی چادریں عطا فرمائے، اس آقا مولا کے غلام اور اس آقا کا کلمہ پڑھنے والی عورتیں آج یہ کہیں کہ مجھے مسلمان ہونے کے لیے دوپٹہ لینا پڑے گا، ہم نے کہا بالکل لینا پڑے گا، یہ اٹل فیصلہ ہے، ایک انچ بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بالکل لینا پڑے گا، اور ہمیں پردہ کرنا پڑے گا، بالکل پردہ کرنا پڑے گا۔ تم سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ شان والی ہو، تمہارا مقام سیدہ النساء سے زیادہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنتی عورتوں کی سردار ہو، ان کو بھی آقا مولا فرماتے کہ فاطمہ اس گمان میں مت رہنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو، رب تمہیں آزاد کر دے گا، چھوڑ دے گا، رب تم سے بھی سوال پوچھے گا، تم سے بھی بروز قیامت پوچھا جائے گا۔ تو سیدہ النساء کا اتنا مقام اور مرتبہ اور آپ کی اتنی شانیں ہو کہ حضور فرمائے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے باوجود حضور نے کہے کہ عبادت اور ریاضت کرو، اللہ کو راضی کرو۔ تو بتائیں آج کی عورت کا جناب کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ آج تو ویسے فتنوں کا ڈر ہے نا، انسان کو ڈر لگتا ہے، ویسے یہ فتنوں کا دور ہے۔ آپ یاد کریے کہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی جن کو حضور اپنے جگر کا ٹکڑا کہے، آپ
رات کے وقت مصلی رسول پر کھڑی ہو کر نماز ادا کیا کرتی تھی، اور دن کے وقت آپ اپنے ہاتھوں سے چکی چلایا کرتے، ہاتھوں کے اوپر گرم آ گیا، چھالے ہو گیا ہاتھوں کے اوپر، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئی، عرض کرتی ہیں جب ہاتھ دیکھے نا حضور نے، حضور علیہ السلام کی چشمان کریمین سے آنسو آ گئے۔ یہ تو بات ہے نا کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں اتنی لاڈلی ہوگی کہ ہم نے انہیں اسلامی تعلیمات بھی دی، اور جن آقا مولا کا کلمہ پڑھنے والے میں اور آپ ہیں، ان کی صاحبزادی کا حال دیکھ لیں کہ ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے۔ میرے آقا مولا کے سامنے جب آئیں تو حضور علیہ السلام کی چشمان کریمین سے آنسو آ گئے۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کوئی غلامہ عطا فرما دے، جی کوئی نوکر عطا فرما دے، یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ عرض کی یا رسول اللہ کو غلام عطا فرما دے، تھک جاتی ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کتنی تھکن کے بعد یہ عرض کی ہوگی کہ یا رسول اللہ میں تھک جاتی ہوں۔ وہ سیدہ النساء جو روزے رکھنے پہ آئے تو صبح روزہ رکھے کھجور کے ساتھ، رات کو جب افطار کرنے لگے تو دروازے پر سائل آ جائے، جو اٹھا ہوا وہ سائل کو ادا کر دے اور خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کر دے۔ اسی حالت میں صبح فجر میں روزہ رکھے اور سائل دوبارہ دروازے پہ آ جائے تو جو سحری کے لیے سامان رکھا ہو دوبارہ سائل کو عطا فرما دے، کھجور کے ساتھ روزہ رکھے اور پھر اسی پانی کے ساتھ روزہ افطار کرے۔ 3 دن یہ تسلسل کے ساتھ معاملہ ہوتا رہا۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا اتنے صبر والی، اتنے بڑے باپ کی اتنی بڑی شہزادی اور جنتی عورتوں کی سردار، کتنی تھکن کے بعد انہوں نے حضور سے عرض کی ہوگی تو میرے آقا مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کوئی غلام نہیں، کوئی نوکر نہیں، کوئی ملازم نہیں۔ فاطمہ تم تھک جاتی ہو، جب بستر پر لیٹ جاؤ تو بستر پر لیٹتے ہوئے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور بھوک لیا کرو، اللہ تمہاری ساری تھکن دور کر دے۔ حضور نے تسبیح عطا فرما دی، وظیفہ عطا فرما دی۔ یہ نہیں کہا کہ ملازم لے جاؤ، ملازموں سے کام کروانا۔ حضور نے کہا کہ یہ وظیفہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری تھکن دور فرما دے گا۔ تو اس واسطے اسلام کی شہزادیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم عطا فرمایا ہے، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اب وہ بہت محفوظ مانگ رہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی کو گل لگے چنگی تو کسی کو لگے ماڑی۔ غیرت مند مرد اور غیرت مند انسان وہی ہے کہ جس کی ماں بہن بیٹی پردے دار، ٹھیک ہے جی، جس کی ماں بہن بیٹی پردہ کرے، جس کی ماں بہن بیٹی کے سر کے اوپر چادر ہو، اور ایک نمبر کا غیرت ہے وہ شخص کہ جو باہر تو اسلامی تعلیمات کی بات کرے، جو باہر تو لوگوں کو بڑا واضح نصیحت کرے، باہر تو لوگوں کو کہے کہ یار مسلمان ایسے ہوتا ہے، مسلمان ویسے ہوتا ہے، باہر لوگوں کو کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور گھر میں اس کے اسلام کا ماحول ہو، اس کی نہ ماں نہ بہن نہ بیوی نہ بچے کوئی بھی اسلام کو فالو نہ کرے۔ تو اس واسطے بات ادھر ہی ہے، اس حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے اسلام قبول کر لیا اس کی مثال اس اونٹ کی جیسی ہے جس اونٹ کے ہاتھ میں اس کے مالک کے ہاتھ میں اس کی مہار ہو، ٹھیک ہے جی، مالک جہاں پر چاہے اس کو لے کر چلا جائے۔ تو بات ہے اب شریعت کی، اب اسلام قبول کر جو لیا، مسلمان ہیں جو، اور پورے فخر کے ساتھ پورے قد کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہر محاذ پہ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ پھر جب مسلمان ہیں تو جو کچھ اسلام کے اندر موجود ہے اس کو ہمیں فالو کرنا، اس کو چھوڑ کر ہم فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ تہذیب، اسلام خود ایک تہذیب کا نام ہے، اسلام دین ہے، اسلام اپنی تہذیب خود بتاتا ہے میرے، اور سب سے خوبصورت تہذیب جو ہے وہ اسلام کی ہے، پوری روئے زمین کے اوپر سب سے خوبصورت تہذیب، کوئی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ ثقافت میں، نہ تہذیب میں، نہ مہمان نوازی میں، نہ اخلاق میں، کسی میں بھی۔ اب یہ اخلاق نہیں تو اور کیا ہے کہ عدی بن حاتم کی بہن حضور کا چوٹیوں کا دشمن ہو اور اس کی بیٹی سامنے آ جائے تو آقا مولا کیا فرمائے؟ میرے آقا مولا فرمائے کہ بیٹی یہ پریشان نہ ہو کہ دشمن کی بیٹی ہے، مجھے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اپنی دشمن کی، ٹھیک ہے۔ پھر جب چھوڑنے آئے صحابہ کرام، حضور نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ کے آؤ آپ، ٹھیک ہے جی۔ جب چھوڑنے آئے نا صحابہ کرام تو عدی بن حاتم نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام تشریف لا رہے ہیں تو
کافی دن کی مسافت تھی، تو دوڑتا ہوا چلا گیا، اس نے جناب اپنی تلوار بیان سے نکال دی، تو اب جب صحابہ کرام کو وار کرنے لگا نا، تو وہ بہن جو جناب صحابہ کے ساتھ آ رہی تھی، کہا خبردار اپنی تلواریں میانوں میں رکھ لو۔ تو عدی بن حاتم جو ہے وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا میری بہن حاتم تائی کی بیٹی مسلمانوں کی خون ریزی کے لیے منع کر دے۔ اس نے کہا بتاؤ پھر کیا معاملہ ہے، تم ان کے ساتھ آئی ہو، اتنا جناب لمبا سفر طے کر کے تمہیں انہیں پریشان کر دیا۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہوں، وجہ یہ ہے کہ جس آقا مولا کو یہ ماننے والے ہیں انہوں نے ایک دفعہ حکم دیا تھا اس کو باحفاظت پہنچانا، میں یہ دیکھ رہی ہوں سارے سفر سے کتنے روز گزر چکے، یہ آ رہے ہیں، خدا کی قسم ایک دفعہ بھی کسی نے آنکھ اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، اسلام اپنی خاصیت خود رکھتا ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ تو اس نے کہا جی ایک دفعہ بھی کسی نے آنکھ اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا۔ تو وہاں پہ کھڑے کھڑے جناب عدی بن حاتم وہ عدی بن حاتم جس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں حضور کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ تو اس واسطے میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے، اور آپ کو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان اور وہ مقام عطا فرمائے جو کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائے۔ تو آپ ہر معاملے میں ہی سب سے اعلیٰ اور ہیں، اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا نا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دو عالم کا دلہا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آج جس کا عقیدہ یہ ہونا کہ دینے والے صرف اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، حضور کچھ دے نہیں سکتے، اس عقل کے اندر کو بتاؤ جناب قتادہ کی آنکھ نکل گئی حضور کی بارگاہ میں چلے گی، یا رسول اللہ آنکھ دے دو، تو انہیں نہیں تھا پتا، صحابہ سے زیادہ دین پڑھ لیا تم لوگوں نے جی۔ یہ بات کرتے ہیں جو لوگ کہ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی دینے والا، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، میں کہتا ہوں صحابہ تو بڑا عالم ہو گیا، صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں یا رسول اللہ آنکھ عطا فرما دے، تو بریلی کے مجاہد اسی بات سے مطلب ہے، آپ نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ کہتے ہیں کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور مقام عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی، رسول، دوست، ولی کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ میرے آقا مولا تمام شانوں میں تمام انبیاء سے جدا خانہ شان رکھتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، انسانیت میں کسی کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں ملا، تو یہ عرفان اللہ کا ذکر کا اظہار اللہ فرما ہے، ٹھیک ہے۔ میری اور آپ کی زبانیں حضور کا ذکر، حضور ہماری زبانوں کی محتاج نہیں ہے، حضور کا ذکر میری اور آپ کی زبانوں کی محتاج تو نہیں۔ میرے آقا مولا کی شان تو ویسے ہی برحال ہو رہا ہے نا، ان کا مقام اور مرتبہ تو ویسے ہی برحال ہو رہا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ خود فرما دے عرفان اللہ کا ذکر، اے محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ میری اور آپ کی زبانیں جو ہیں وہ ذکر مصطفیٰ کی محتاج ہیں، ذکر مصطفیٰ میری اور آپ کی زبان کا محتاج ہے۔ اس واسطے حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں، حضور کے دین کی حساسیت کو سمجھیں، اپنے اندر حقیقی معنوں میں مسلمان کی وہ جو روش ہے اس کو پیدا کریں، مسلمان کی جو حقیقت ہے اس کو پیدا کریں، مسلمان کا جو طرز زندگی ہے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، ٹھیک ہے۔ زبانی تو ہم مسلمان ہیں، زبان سے اقرار کرنے والے ہم پکے مسلمان ہیں، لیکن ہم کردار کے مسلمان بنے، گفتار کے غازی کافی ہے، کردار کا غازی ہوئے، کردار کے غازی بنے، کردار کے مسلمان بنے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو، انسان قیامت تک اگر فلاح پا سکتا ہے تو ایک رستہ ہے، وہ اسلام کا رستہ، اسلام کا رستہ، اسلام سے ہٹ کر کوئی رستہ نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ آخری بات کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ آج اتنا پرفتن دور ہے، لوگ عموماً سوالات لے کر آتے ہیں کہ بھئی عورتیں گھر سے نکلتی ہیں جاب کے لیے، شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں۔ میں نے کہا یار تم شریعت کو اتنے فالو کرنے والے کب سے ہو گے؟ اپنے 6 فٹ کے جسم پر تم شریعت نافذ نہیں کر سکے اور تم بات کرتے ہو شریعت کی۔ لیکن پھر بھی علماء نے رخصت عطا فرمائی، ٹھیک ہے، بعض نے تو کہا یہ جائز نہیں، لیکن بعض نے رخصت عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک مجبور عورت ہے یا ایک بے بس ہے، ایک مستحق ہے،
تو وہ اپنی کفالت کے لیے، اپنے اہل ویال کی کفالت کے لیے کوئی نوکری کو ملازمت کر سکتی ہے، لیکن ہم نے کہا کہ بتاؤ نا، یہ تو شریعت میں علماء نے استدلال کر کے تمہیں یہ بات بتا دی، علماء نے تمہیں اس بات کی رخصت دے دی کہ عورت جاب کر سکتی ہے، کام کر سکتی ہے۔ میں کہ ایک مانو کس بغیرت نے اصطلاح دی کہ عورت دوپٹے کے بغیر جناب پینٹ کوٹ پا کے جناب نوکری کر سکتی ہے۔ میں کہ یہ بتائیں نا، اصل تو بات یہاں ہے نا۔ پھر میں کہتا ہوں میں ان کے حق میں ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں ان لوگوں کے حق میں ہوں، ان علماء کے حق میں ہوں جو کہتے تھے کہ یہ حرام ہے۔ میں ان کے حق میں ہوں، آج بھی میرے رسول پہ بیٹھ کے میں کہتا ہوں میں ان کے حق میں ہوں جو کہتے تھے کہ عورت کا باہر نکل کر رزق ہونا حرام ہے۔ کیوں؟ یہ علماء راسخین نے دیا فتویٰ کہ جائز ہے۔ ہم ان کی تحقیق کو سلام پیش کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے ان کی تحقیق، ان کی اپنی تحقیق ہے، لیکن ہم نے کہا کہ انہوں نے ایک رخصت دی عوام کو، عوام نے اس کا غلط استعمال کیا۔ بھائی تو جو رخصت مل گئی جناب کہ عورت جاب کر سکتی ہے، پھر ایک بندے کا اپنا پرائیویٹ بزنس ہے اور بندہ ہے بھی مسلمان، وہ وہاں کے رول اینڈ ریگولیشن یہ بھی نہیں بنا سکتا کہ یار اب مرد ہے، مرد ایک پینٹ کوٹ پہنتا ہے، ٹھیک ہے اس کی سمجھ آتی ہے، لیکن عورت کے لیے جو ہے وہ پردہ ضروری ہے، تم پردہ کرو۔ ایک پرائیویٹ بزنس مین ہے، تو پرائیویٹ جو بزنس مین ہے وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے اپنے کاروبار کے اندر یہ اعلان کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں نا، اس کا تو ذاتی اپنا بزنس ہے نا، ذاتی اپنے معاملات ہیں، ذاتی اپنا آفس ہے، وہ تو وہاں پہ اعلان کر سکتا ہے جی اسلام نے آپ کے لیے یہ حدود رکھی ہیں، یہ حد ہے، اس حد کے اندر رہ کر آپ کام کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس واسطے خدارا ان معاملات کو سمجھیں۔ حضرت صاحب قاری صاحب جناب جمعے کے وقت دعا کرتے ہیں یا اللہ بارش عطا فرما دے، ہمارے علماء اکابرین بڑے بڑے جناب شیوخ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بارش عطا فرما دے۔ دسوں پر بارش کیوں نہیں ہوتی؟ جب اللہ کے گھر میں آ کے اللہ سے بارش کی دعا مانگے پھر بھی بارش نہ ہو تو دسوں پر کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی سوچنا، جواب آپ کو خود مل جائے گا۔ یہ باتیں ہر بات نہیں جناب وضاحت کے ساتھ بتایا، وہ باتیں دلوں کے اوپر بھی لکھنے والی ہوتی ہیں۔ بھائی ایک چیز کو امیجن کریں، سوچیں کہ اللہ کے گھر میں آ گئے، اللہ کے سامنے ستارے ہو گئے، ہم کہیں گے یا اللہ ہمیں یہ عطا فرما، اور وہ نہ آئے تو وجہ کیا ہے؟ ہر کوئی تو ایسا معاملہ ہے نا جو ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے میر المجاہدین استاد گرامی آپ فرمایا کرتے تھے کہ جناب یوسف علیہ السلام کا مل پیا بازار مصر دے وچ، صرف ایک دفعہ قیمت لگی آپ کی بازار مصر میں، ایک دفعہ، تو اللہ تعالیٰ کتنے سال مصر میں قید رہا جی؟ 7 سال اللہ تعالیٰ مصر میں قید لے آیا تھا، بالکل کھانے پینے کے اناج ختم ہو گئے، بارش آنا بند ہو گئی، 7 سال اللہ قید لے آیا، تو پھر ہویا کہ جناب یوسف علیہ السلام کے پیروں میں چاہ کے دودھ پیتا بچہ بھی جتنی دیر کیا نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے بات نہیں سنا۔ وہ تو یوسف علیہ السلام تھے تو امام الانبیاء کا مقام مرتبہ کا یوسف علیہ السلام کے نال اس طرح کا معاملہ ہوئے کہ رب اتنا مجبور ہے کہ وہ دی غیرت کے گوارا نہ کرے کہ اس سے نبی کا بھول پوے، تو 7 سال قید لے آوے، تو امام الانبیاء کے خاکے لوگوں نے بنا دیے، امام الانبیاء کے ازواج مطہرات کے لوگوں نے خاکے بنا دیے۔ بتاؤ پھر ساڈا حشر کی ہو؟ اس واسطے آج وقت ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں، آج لے ان کی بنا اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے کے قیامت میں۔ تو آپ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنی ہے جی، حضور کا جو کلمہ پڑھا ہے حقیقی معنوں میں اس پر عمل کرنا ہے، آپ کریں گے جی انشاءاللہ، کوشش کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی، کوشش کرنی ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور ایک اعلان سنیں انسانیت کی طرف سے، درازہ کی طرف سے، کہ بعض لوگ آپ باہر آ جاتے ہیں یا اوپر سفر کی اس کے لیے ضرورت ہے مسئلے، تو کوئی بھی ضرورت اسلام کا غلام تو یہاں پر تشریف فرما ہے، وہ بعد میں انتظامیہ کے ساتھ مل کر مسجد میں صفحے جو ہیں وہ نہیں بنوا دے۔ واحد دعویٰ یا